خودمختاری ہی کسی بھی قوم کی معاشی سیاسی آزادی کی ضمانت ہوتی ہے۔ اس کے بغیر کوئی قوم اپنے ذہن اور قلب کے ساتھ مل کر آزادانہ فیصلے نہیں کر سکتی۔ ملک کو معاشی مشکل سے نکال کر استحکام کی طرف لے جانا ہے، خود انحصاری ہی سیاسی اور معاشی آزادی کی ضمانت ہے۔ وزیر اعظم کا اسلام آباد میں ٹرن اراؤنڈ کانفرنس سے خطاب، کہا گزشتہ حکومت نے ترقیاتی منصوبے التوا میں رکھے، گیس کے سستے اور طویل مدتی معاہدے بھی نہیں کیے۔ شہباز شریف نے اکنامک ایڈوائزری کونسل کی تشکیل نو کر دی۔ آپ خودداری کی بات نہ کریں اگر آپ ٹیکس نہیں جمع کر سکتے۔ اگر آپ کو ہر جگہ دوسرے ممالک میں جا کے پیکیجز لینے ہیں، دوسرے ممالک سے انٹرسٹ لینا ہے، تو پھر خودداری کی بات نہ کریں۔ دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی ہیں۔ قرض لینا ہے تو خودداری کی بات نہ کریں۔ سخت معاشی حالات میں بھی وزیر اعظم نے عوام کو ریلیف دیا۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا خطاب، کہا کہ ملک بھر کے دکانداروں کو ٹیکس نیٹ ملا رہی ہیں۔ احسن اقبال نے کہا پاکستان کو دوبارہ ترقی کے راہ پر گامزن کریں گے۔ ہم نے گزشتہ دور میں 2025 ویژن لانچ کیا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس، قومی ویسٹ مینجمنٹ پالیسی پیش، ویزا پالیسی میں تبدیلی پر غور، اقتصادی رابطہ کمیٹی کے 22 جون کے فیصلوں کی توثیق کی جائے گی۔ علماء کرام کے مسائل حل کریں گے، مشاورت کے لیے کمیٹی تشکیل دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی مدارس کے وفد سے گفتگو، کہا دہشت گردی اور فرقہ واریت کے خلاف علماء کا کردار قابل تعریف رہا ہے، مسائل کے حل کے لیے مشاورت جاری رکھیں گے۔ ملک کی تاریخ میں ریکارڈ ٹیکس وصولی، 6000 ارب روپے سے زائد محصولات جمع کر لیے۔ ترجمان فیڈرل بورڈ آف ریونیو کا بیان، کہا ابتدائی ہدف 5829 ارب کا ہدف گزشتہ ہفتے حاصل کر لیا تھا، 30 جون تک 6100 ارب کا ہدف ہے۔ امپورٹڈ کٹ پتلیاں ملک میں مہنگائی لائی، 9 ہفتے میں اپنی غلامی کی قیمت وصول کر لی۔ عمران خان کا پارٹی اجلاس میں خطاب، کہا بددیانت گروہ نے اپنی چوری بچانے کے لیے اقتدار پر قبضے کی سازش کی۔ ہم 2 جولائی کو اسلام آباد میں تاریخی احتجاج کریں گے۔ ملکی مسائل کا واحد حل شفاف انتخابات ہیں۔ یقین ہے اکتوبر میں عام انتخابات ہو جائیں گے، لیگی ورکرز اپنی قیادت سے متنفر ہو چکے ہیں۔ شیخ رشید کی گفتگو، ضمنی الیکشن میں دھاندلی سے متعلق انتباہ، کہا پورا لاہور جاگ گیا ہے، یہاں بیلٹ باکس تبدیل نہیں کیے جا سکتے۔ بجٹ سے پنجاب اسمبلی میں پاس ہوگا، یہی آئینی اور قانونی طریقہ ہے۔ اسپیکر پرویز الہی کی میڈیا سے گفتگو، کہا عدالت الیکشن کا کہتی ہے تو ہم بھرپور حصہ لیں گے۔ انہوں نے قاف لیگ میں اختلافات کی تردید کر دی۔ پی پی وزراء نوجوانوں کو دہشت گرد بنا رہے ہیں۔ سندھ میں بلدیاتی الیکشن پر مصطفیٰ کمال کا رد عمل، کہا شاید الیکشن کمیشن اور پولیس پیپلز پارٹی کے نوکر ہیں۔ ایم کیو ایم کو سڑکوں پر نکلنے کی دعوت دے دی، کہا احتجاج میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ کراچی میں کورونا کیسز پر وفاقی وزیر برائے صحت کا اقدام، این سی او سی کو محکمہ صحت سندھ سے رابطے کی ہدایت، کا کورونا کی روک تھام کے لیے صوبائی سطح پر حکمت عملی بنائی جائے۔ ملک میں کورونا سے مزید 333 افراد متاثر، 2 مریض جاں بحق، کیسز کی شرح 2.42% رہی۔ ایم کیو ایم کے رہنما کنور نوید جمیل کی طبیعت ناساز، برین ہیمریج کے باعث کراچی کے نجی اسپتال میں داخل، انتہائی نگہداشت وارڈ میں زیر علاج۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا خالد مقبول اور خواجہ اظہار کو ٹیلی فون، کنور نوید کی خیریت دریافت کی، اسپتال انتظامیہ کو بہترین علاج کی ہدایت۔ پسند کی شادی کا ایک اور کیس سندھ ہائی کورٹ پہنچ گیا، بیٹی ام ہانی 11 سال کی اغوا کر کے زبردستی نکاح کیا گیا۔ والد کی دہائی، لڑکی نے بیان دیا کسی نے اغوا نہیں کیا، آفتاب سے شادی کی ہے۔ عدالت نے لڑکی لڑکے کو ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔
بھارت کی پاکستان کے خلاف ایک اور مذموم کوشش، اپنے شہریوں کی پاکستانی سرکاری ٹویٹر اکاؤنٹس تک رسائی بند کر دی۔ عوام پاکستان سے متعلق مستند معلومات حاصل نہیں کر سکیں گے، دفتر خارجہ کا احتجاج، ٹویٹر کمپنی سے فوری کارروائی کا مطالبہ۔ پرائم منسٹر کی طرف سے دے دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک وفاقی کابینہ میں پاکستان کے اندر جو نیشنل ہیزرس ویسٹ مینجمنٹ پالیسی آج منظور کی ہے، جس پہ کلائمیٹ چینج وزیر محترمہ شیری رحمان صاحبہ شہری رحمان صاحبہ آپ کو کمپلیٹ اس کے اوپر بریفنگ دیں گی، اس کے کیا کیا کانٹورز ہیں اور اس کی جو امپلیمنٹیشن اس کا ویسٹ مینجمنٹ پلان، اس کے تمام خد و خال سے شہری رحمان جو ہیں وہ آپ کو آگاہ کریں گی۔ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایجنڈا جو کابینہ کی طرف سے وزارت داخلہ نے پٹ اپ کیا، جس کے اندر افغانستان سے جو افغانستان کا جو ایک افغان انٹر منسٹیریل کوآرڈینیشن سیل موجود ہے، اس کے ذریعے جو ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں نادرا، بورڈ آف انویسٹمنٹ، فارن آفس نے جو ویزا رجیم ریویو کی ہے افغانستان سے ریلیٹڈ، اس کی منظوری دی گئی ہے، اور اس کی تجاویز جو ہیں جس پہ منظوری دی گئی ہے، اس میں دنیا بھر میں جو پاکستان کے فارن آفس ہیں، سفارت خانے ہیں، اس میں افغانستان کی جو ویزا درخواست ہے اس کو کنٹری آف اوریجن کی بجائے موجودہ نیشنلٹی اور پاسپورٹ کی بنیاد پر پروسیس کیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دوبارہ بتاتی چلوں کہ تمام جو سفارت خانے پاکستان کے دنیا بھر میں موجود ہیں، وہ اس پالیسی کی منظوری کے بعد جو ان کا کنٹری آف اوریجن کی بجائے جو پروسیس ہوتا تھا ویزا، اب وہ موجودہ نیشنلٹی اور پاسپورٹ کی بنیاد کے اوپر پروسیس کیا جائے گا۔ دوسرا یہ کہ جو افغانستان سے ریلیٹڈ یہ کابینہ کے اندر منظوری دی ہے کہ اس میں ٹریڈ تجارت کو زیادہ سے زیادہ فروغ دینے کے لیے جو ورک ویزا کیٹیگری ہے، اس کے اندر ایک سب کیٹیگری شامل کی گئی ہے، جو کہ ڈرائیورز، ٹرانسپورٹرز اور ہیلپرز کی جو مد ہے، اس کو سب کیٹیگری کے اندر آن لائن ویزا سسٹم میں متعارف کرانے کی تجویز تھی، جس کی منظوری دی گئی ہے کہ اب جو ورکر ویزا کیٹیگری افغانستان کا ہے پاکستان کے ساتھ، اس کے اندر سب کیٹیگری کو شامل کیا گیا ہے، جس میں ڈرائیورز، ٹرانسپورٹرز اور ہیلپرز کی یہ کیٹیگری کو ایڈ کر کے آن لائن ویزا سسٹم کے اندر اس کو متعارف کرایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو 48 گھنٹوں کے دوران 6 ماہ کی جو مدت ملٹیپل انٹری ویزا ہے، اس کا اجرا کیا جائے گا، اور جس 6 مہینے کی جو مدت ہے اس میں اگر 1 سال تک کی توسیع کرنی ہے تو وہ وزارت داخلہ کے پاس اختیار حاصل ہوگا۔ تو اس کو 48 گھنٹے کے اندر 6 مہینے کی مدت کی جو کیٹیگری ہے ملٹیپل انٹری ویزا، اس کا منظوری دی گئی ہے۔ اس کے اندر 6 مہینے مطلب کہ 1 سال کی توسیع تک جو اختیار ہے وہ وزارت داخلہ کو دے دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ویزا کے لیے درکار دستاویز ہیں، اس میں بھی درخواست کنندہ کی فوٹو، پاسپورٹ، ٹرانسپورٹ کمپنی کے جو رجسٹریشن ہے، امپلائمنٹ لیٹر شامل ہوں گے، جبکہ توسیع کی صورت میں صرف انٹری ویزا پیج اضافی طور پر درکار ہوگا۔ اس کی بھی منظوری دے دی گئی ہے۔ اور جو امپورٹنٹ چیز ہے، جو آسانی کے لیے ہمارے جو ورکرز آتے ہیں، جن کا تجارت کے اندر، ٹریڈ کے اندر اس کو فروغ دینے کے اندر بھی ان کا حصہ ہوتا ہے، ان کے لیے ایک آسانی پیدا کی گئی ہے کہ ڈرائیورز، ٹرانسپورٹرز اور ہیلپرز کی جو ویزا کے لیے بورڈ آف انویسٹمنٹ اور کا ریکمنڈیشن لیٹر اور ایس سی پی کی جو رجسٹریشن چاہیے ہوتی تھی، اس سے ان کو استثناء دیا جا رہا ہے کہ جو ان کو اگر ویزا چاہیے تو جو ڈرائیورز ہیں، ٹرانسپورٹرز ہیں اور جو ہیلپرز ہیں، ان کو بورڈ آف انویسٹمنٹ کا لیٹر آف ریکمنڈیشن اور ایس سی پی کی رجسٹریشن سے استثناء دیا جا رہا ہے، کیونکہ اور اس کا بنیادی وجہ اس ایز آف ڈوئنگ بزنس کی ہے کہ یہ تمام جو ٹریڈ ہے اور جو ان کا کام ہے وہ بارڈر کے اوپر ہوتا ہے، اس لیے ان کو ان دونوں چیزوں سے استثناء دیا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہدایت جاری کر دی گئی ہے اس منظوری کے بعد کہ نادرا
کو فوری طور پر اس آن لائن سسٹم کے اندر جو چینجز ہیں اور اس کو آن لائن سسٹم کے اوپر لایا جائے، اس کے نظام میں تبدیلی کو یقینی بنانے کے لیے کابینہ کی طرف سے ہدایت جاری کر دی گئی ہے، اور اس کے اوپر مزید ایز آف ڈوئنگ بزنس کے سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے ایک کابینہ کی کمیٹی کا بھی آج بنائی گئی ہے پرائم منسٹر کی طرف سے، اور جو اس عمل کو ایک ریگولر اور کنٹینیوس پروسیس کا وہ عمل جو ہے اس کی شروعات آج کابینہ نے اس کی بھی منظوری دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بہت مسئلہ افغانستان سے جو مریض آتے ہیں میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر، اس کے ویزا نرمی کی بھی تجویز اس میں شامل ہے، جس کی آج منظوری دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اس سے پہلے کہ قاہرہ صاحب اور ریلیجس حج پالیسی کے اندر ترمیم بھی جو پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں کی گئی ہے، جو پرائیویٹ حاجی جنہوں نے جانا تھا ظاہرین، ان سب کا بھی ابھی آپ کو جو سیکریٹری ہیں ریلیجس افیئرس کے، وہ اس کو کمپلیٹ اس کے کیا خد و خال ہیں اس کے اوپر بھی بریفنگ دیں گے۔ اس سے پہلے میں ادھر جاؤں، اور قاہرہ صاحب بھی اپنے ایجنڈے کے اوپر آپ کو بریف کریں گے جس کی کابینہ نے آج منظوری دی ہے، تو میں شہری رحمان صاحبہ کو سے درخواست کروں گی کہ وہ جو آج ہیزرس ویسٹ مینجمنٹ کی پالیسی پاکستان میں پہلی دفعہ جس کی منظوری دی گئی ہے کابینہ کی طرف سے، اور اس کے بعد اس کے کیا خد و خال ہیں، اس کی امپلیمنٹیشن پروسیس کیا ہوگا، اور صوبوں کے ساتھ کس طرح مشاورت کے بعد اس کا ایک کمپلیٹ امپلیمنٹیشن پلان بنے گا، وہ شہری اوور ٹو یو فار دس بریفنگ۔ ہاں ٹھیک، شکریہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصراً میں آپ کو بتاؤں گی کہ آج ایک سنگ میل پالیسی آج کی کابینہ نے منظور کیا ہے، جو ماحولیاتی منسٹری سے آئی ہے، کلائمیٹ چینج منسٹری سے آئی ہے، اور اس میں پہلی دفعہ بہت دیر بعد ایک بہت ضروری اور اہم پالیسی آج اپروو ہوئی ہے۔ اس کا نام نیشنل ہیزرڈس ویسٹ مینجمنٹ پالیسی ہے۔ یہ خطرناک فضلے کی نقل و حرکت، اس کی ذمہ دار ڈسپوزل یعنی اس کا ٹھکانے لگانا، اس کی جو چھانٹیاں ہوتی ہیں ان کو کلاسیفیکیشن کرنا، اور ان کے دوسرے ممالک سے ٹرانس باؤنڈری میں اس کو موومنٹ جسے کہتے ہیں، دوسرے ممالک سے پاکستان میں امپورٹ ہونا، ڈمپ ہونا، اور اپنے ملک کے اندر بھی جو جتنا ویسٹ جنریٹ ہوتا ہے، اس میں ہر قسم کا ویسٹ ہے، لیکن اس وقت یہ پالیسی ہیزرڈس یعنی خطرناک فضلہ کے حوالے سے بنائی گئی ہے، اور اس میں پلاسٹکس وغیرہ بھی ہیں، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، ہاسپٹل ویسٹ ہوتا ہے، اس میں آئل یوز ہوتا ہے، ریفریجریشن، بیٹریز، الیکٹرانک ویسٹ جو بہت خطرناک ہے، اور اس کی منتقلی، اس کی فارمولیشن، اس کی کلاسیفیکیشن، اس کو کس طرح ٹھکانے لگا جائے، کیا یہ ہمارے لینڈ فلز میں چلا جاتا ہے یا ہمارے پانی کے ذخائر میں جمع ہوتا ہے، اور لوگوں کی صحت اور ماحولیاتی دیرپا تبدیلی کے حوالے سے اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں۔ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ خطرناک یا پوائزنس یا کیمیکل یا ہیزرڈس ویسٹ جو ہے وہ ہم سب کی ہیلتھ کے لیے، اس کے لیے مضر ہے۔ اب یہ کینسر اس سے ہوتا ہے، اس سے ہر قسم کی سانس لینے کی ہر قسم کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، جس کا پورا دنیا میں ایک ریکارڈ بنا ہوا ہے، پاکستان میں آپ کے سامنے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ آپ کے یہ پانی، گراؤنڈ واٹر اور دوسرے ریزروز کو بھی، ذخائر کو بھی آلودہ کرتی ہے، اور اس طرح آلودہ کرتی ہے کہ